دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا. بوڑھی سے پوچھا پوچھے اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی؟ معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا. آج کے دور میں عجیب عجیب باتیں اہل علم سے سننے کو ملتی ہیں. کوئی یہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو اہل توحید تھے، ایک بہت بڑے توحید والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں عجیب عجیب کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے قبرستان میں جا کر کے کہا کہ بتاؤ کون سا ہم مردہ زندہ کر دیں. تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 12 سال کی کشتی جو ڈوبی ہوئی تھی، ایک بڑھیا بیچاری پریشان تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کرامت سے اپنی اتنی کرامت دکھلائی کہ پوری کشتی ایک بچے کے صدقے طفل میں سب کے سب زندہ ہو گئی. یہ عجیب عجیب واقعات لوگ بیان کرتے ہیں. عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو، کہنے لگے اگر ہو گیا تو. غوث اعظم کہنے لگے اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے. پھر فرمایا کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردہ زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے. میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں. اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا. اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا. مرید سے پوچھا پوچھے اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی؟ معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا. اس عورت نے شادی کی، برات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی. بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے، بیٹے کی یاد میں روز آتی ہے، روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے، روز روتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی، اے رب کریم تو رات کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے. مولا قادر مطلق ہے، اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے. غوث پاک کی دعا چل رہی تھی. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا طوفان سا آیا، پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی. غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی، مگر صدقے میں اللہ نے پوری برات کی زندگی لوٹا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنایا تھا، کیا ایسے معجزات یا ایسی چیزیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کی سیرت طیبہ میں کبھی سننے کو ملی یا کبھی کہیں پڑھا گیا؟ قرآن نے اس کا انکار کیا، کیونکہ یہ معجزہ جو جس نبی کو ملا ہے اور وہ معجزہ کسی اور نبی کو نہیں ملا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ، مشرکین مکہ جو آپ کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، کہا کرتے تھے. قرآن نے اس کا نقل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 90 سے لے کر کے 93، یعنی 90 سے لے کر کے 93 تک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. وہ کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم عجیب غریب باتیں نہ دکھلاؤ، یعنی ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دو. اور کہتے ہیں او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو. اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ان لوگوں نے کہا اور نقل کیا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائکۃ قبیلا، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا کر کے گراؤ، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ تب ہم ایمان لائیں گے. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، یا تمہارا سونے کا گھر ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جس سے ہم پڑھ بھی لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا جو تمام مطالبات کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، اللہ تبارک و تعالی ان تمام عیوب سے پاک ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صرف ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں انسان ہوں تمہاری طرح، ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے زندہ کر دیا تو یہ کرامت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتے. اس لیے اس کے بعد یہ لمحہ فکریہ ہے، اور جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور امتی ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی بات اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اہل توحید میں تھا. آدمی اپنے نام کے لیے کیا سے کیا کہہ رہا ہے، جبکہ علماء کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے، بڑے بیان کرنے والوں میں نام آتا ہے، اور
وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بغیر وضو کے نام لے وہ مر جاتا ہے. بڑی تعجب خیز کی بات. ان کی بڑی برکتیں. غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا. رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو, لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں. لیکن رسول اب نہیں مرے گا, بے غسل اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا. لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ. ہم جب اٹھتے ہیں تب بھی اللہ, بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ, ہر کام اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں, نبی کا نام لیتے ہیں. جب کہیں بات آتی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم بیان کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, نبی کا نام آتا ہے, باوضو نہیں ہوتا ہے. کیونکہ باوضو ہونا اس شرط ہے صرف نماز کے لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. اللہ کا نام لینے کے لیے کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ باوضو ہونا ہے. نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہو باوضو ہونا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر وہ صحابہ کرام جنہیں جو بہت ہی پاکیزہ اور ایک مقدس ٹیم گزری ہے, ان کے نام کے بارے میں نہیں کہا گیا ان کا نام لو. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا اللہ کا نام یا صحابہ کا نام لینے کے بارے میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا کہ اگر ہم بغیر وضو کے نام لے لیے تو انتقال ہو جائے گا, مر جائیں گے. لوگ ڈرنا نہیں چاہیے, بالکل مت ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ سے, اللہ کا نام لینے میں کوئی مرتا جیتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نام پر مرو, یہ ٹھیک ہے. اور عجیب غریب بات ایک اور سنا ہے آپ کو, لوگ اور بھی دعویٰ کرتے ہیں, علم غیب کا بھی دعویٰ کر بیٹھا ہے. جو جس کا تعلق قبر سے ہے, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. لیکن ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا اور آپ کو دفنایا گیا, ایک طرف ولی اللہ ان کے بارے میں عجیب غریب واقعات, دوسری طرف جب دفنایا گیا اور منکر نکیر جب ان کے پاس آئے تو منکر نکیر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا, اور سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگے یہ واقعہ پورا انہوں نے نقل کیا ہے, یہ تعلق قبر کے اندر کا ہے, باہر کا نہیں ہے, قبر کے اندر کا ہے. کیا واقعات ہوئے, کون سنا, کسی کو نہیں معلوم. اور یہ کتابیں بتا کر کے عوام کو کسی اور طرف لے جانا, گمراہ کرنا, یہ اہل علم کا کام نہیں ہے, علماء کا کام نہیں ہے, یہ کسی اور کا کام ہے جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے, انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا. آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا, قبر شریف بند ہو گئی. فرشتے آئے, آ کر کہنے لگے من ربو کا, غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا. غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر, اے عبد القادر آپ پر سلام ہو. تو آپ نے سلام کا جواب دیا. جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا, تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو, پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی, آدم کی, اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں, خلیفہ بنا رہا ہوں, تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں, تیری تسبیح کریں گے, تیرا ذکر کریں گے. مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے, یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. جب رب نے تم سے مشورہ لیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا, تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا, ہم لوگ ہیں نا, تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے, دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے, ارے بولے یہ باپ رے باپ, عبد القادر نے تو پکڑ لیا. بولے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا, تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا, جب اللہ نے پوچھا, جب ہم نے جواب دیا, ہم دونوں تھوڑی تھے, وہاں تو پورے فرشتے تھے, آپ سب سے پوچھو. تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو, میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی, اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے, وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو, عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو. فرشتے پریشان ہو گئے. سرکار غوث پاک کی روح پہنچی, غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے, سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو, عبد القادر ان کو چھوڑ دو,
تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی. تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں. سنو اے فرشتوں رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے, اس پہ آسانی کرو گے, اس کو پریشان نہیں کرو گے, اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں, اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو. سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے رحم کر مولا. تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, آپ کی وفات ہوئی تو آسمان کو حرکت ہوئی. کیا کہا؟ آسمان کو حرکت ہوئی اور آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. 70,000 فرشتے حاضر ہوئے, تشریف لائے. اور اس کے بعد جب ان کو قبرستان میں دفنایا گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں لقد ضم ضمتن کہ ایک مرتبہ ان کو قبر نے دبایا ثم فرج پھر چھوڑ دیا. یہ صحابی رسول ہے, وہ صحابی رسول جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے, شریک ہوئے تھے. تو کیا ان سے بڑھ کر کے کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی وہ ٹیم اس روئے زمین پر سب سے مقدس ٹیم تھی, اور اس میں بھی جو مقام اور مرتبہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اس سے معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اس کے بارے میں غور فکر کریں. ایک لمحہ فکریہ ہے, ایک کم علم والا انسان سننے کے بعد اسے قبول ہی نہیں کرے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان جانوروں سے بھی گیا گزر تھوڑی ہو سکتا ہے. ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں جو کتا تھا وہ دنیا کے تمام پیروں سے بڑھ کر کے, غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا نا, کتا, توجہ کریں, جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے, دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کا کتا جس کی شان ہے, غوث پاک کے کتے کی شان ہے, وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کے کتے کا یہ مقام. جبکہ کتے کے بارے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا, اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے انتظار میں ہے. کافی وقت گزر گیا, جبریل امین تشریف نہیں لائے, اور چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اور وعدے کے مطابق جب نہیں آئے تو پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آنے پر انہوں نے پوچھا, اور حدیث میں ہے کیا کہ عبداللہ بن نمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے وعدہ کیا تھا, تو پھر ان نہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی, آپ نے وعدہ کیا آئے نہیں؟ انہوں نے بتایا ہم اس گھر میں نہیں جاتے, اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر یا کتا ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 3227. تصویر جاندار کی تصویر ہے اور کتا ہے تو اس گھر میں فرشتوں کا دخول نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5949. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور نہ اس گھر میں جس میں تصاویر ہو. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب جبریل امین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو, تو پھر وہ شخص کیا کتوں یا دنیا کے تمام پیر کتوں سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں؟ کتے جو ہے وہ آدمی سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتے کتے کا. دوسری بات, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے کو بھگایا کرتے تھے. اب ایک امتی کے بارے میں کہا جائے جو توحید والے تھے, توحید پرست تھے, ان کے بارے میں کہا جائے کہ ان کے یہاں جو کتے تھے وہ دنیا کے تمام پیروں سے بڑھ کر کے تھے, یہ بالکل غلط ہے. جس کے خلاف ہے تو معلوم ہوا کتے کے تعلق سے اور انسان کے دونوں کی برابری کرنا بالکل غلط ہے. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. عجیب اقوال ہے, لوگ سوچتے نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا اثر امت پر کیا پڑے گا. ایک صاحب اور بیان کر رہے ہیں
اللہ انہیں ہدایت نصیب عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دیا. دوسرا آیا, تیسرا, اس طریقے سے 70 لوگ آئے. اور اس کے بعد جب کل لوگ اکٹھا ہوئے تو ہر ایک نے کہا ہمارے یہاں تھے. کیسے ہو سکتا ہے, پوچھتے کہ چلو پوچھتے ہیں. پورا واقعہ بتا رہا ہوں. تو معلوم ہوا درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا ایسے کیسے ہوا, آپ ہر ایک کہاں گئے تھے؟ کہا دیکھو درخت پر, دیکھا درخت پر, ہر درخت کے پتے پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل. کوئی صاحب آئے, کہا ہمارے گھر دعوت ہے, آپ تشریف لائیں. کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسرا ہے, کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئے. سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے, سب کی دعوت قبول کی. دوسرے دن شام میں لوگ آ کر فخر کر رہے ہیں, آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے. ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے. جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے آئے, سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے, ہمارے. آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. ذرا آپ غور کریں, اس بات کو کہا جائے اس کی دلیل ہونی چاہیے. کچھ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, صحابہ کی سیرت میں ہے, کہیں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہیں نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت طاقت دے رکھی تھی. اللہ کے بعد وہ مقام مرتبہ کسی کو نہیں ملا. لیکن آپ کے پاس 11 بیویاں تھیں. کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں یا ایک رات میں سب کے پاس گئے ہوں. آپ نے باقاعدہ باری مقرر کر رکھی تھی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے, آپ ہجرت کیے آپ, تو وہاں والے ہر ایک چاہتا تھا کہ آپ ہمارے مہمان ہو. ہر ایک کی خواہش تھی. لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوا کہ ایک وقت میں سب کے ہاں پہنچ گئے, بلکہ آپ نے فرمایا اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو, جہاں بیٹھے گی میں ٹھہروں گا. تو جو بات کہی جا رہی نہ اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے, بس کہتے جاؤ کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ہر جگہ موجود نہیں ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں, قدرت کے اعتبار سے موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں نہیں ملتی, نہ ان کے کسی صحابی کے بارے میں. تو یہ بات بالکل غلط. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے خود ہی فرمایا قرآن کی آیت کریمہ میں, سورہ اعراف آیت نمبر 188 188. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, ہاں مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. اگر میں علم غیب کو جانتا تو بہت ساری ساری نیکی اکٹھا کر لیتا, بھلائی اکٹھا کر لیتا, خیر اکٹھا کر لیتا, اور مجھے کوئی بھی ضرر اور نقصان اور برائی نہ پہنچتی. نہیں ہوں مگر میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے, اس قوم کے لیے جو لوگ ایمان لائے ہیں. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان سے کہو میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, یعنی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ ذرا بتلائیں کہ کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, تو کیا نبی سے بڑھ کر کے کوئی ان کا امتی ہو سکتا ہے جو مردے کو زندہ کر دے, یا ایسے کچھ بہت سے واقعات ان کے بارے میں بتلائے گئے ہوں؟ بالکل یہ غلط ہے. اس لیے ہم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن کو پڑھے سمجھے, اور قرآن ہمارے لیے ہدایت کا صحیح راستہ دکھانے کا یہی ایک راستہ, صحیح راستہ دکھانے کا ذریعہ ہے. بقیہ سارے راستے پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا الحمدللہ ہم لوگ اولیاء کرام کا کوئی بھی ہو ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں, اور ہم یہی نہیں بلکہ ان کے راستے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جن پر انعام کیا گیا ان میں اولیاء کرام بھی ہیں. ان اولیاء کرام میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات سے ہم روشناس ہوں, ان کی تعلیمات کو پڑھیں, ان کی تعلیمات کو سیکھیں. ان کی کتاب مرید الطالبین بڑی مشہور ہے, بڑی معروف ہے, اور یہی نہیں اس میں ان کی اس تعلیم کو ہم پڑھیں جو اس میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے صاف کہا, انہوں نے کہا کہ سنت کو لازم پکڑو, قرآن سنت کو لازم پکڑ لو, اسی میں کامیابی ہے. اگر تم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا تو ہلاکت کلام سے کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھو کوئی بھی اگر کوئی حدیث کے ماننے والے کو برا کہے گا تو حدیث ماننے والے کو برا کہنے والا سوائے زندگی کے کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم پر یہ فرض ہے کہ اگر ہم کسی کو مانتے ہیں, کسی کو اپنا بڑا سمجھ رہے ہیں, تو اس کی وہ تعلیم جو انہوں نے قرآن سنت کے مطابق کہا ہے ہم اس کو مانیں, اس کو گلے سے لگائیں,
اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی توحید پر، سنت پر گزاری ہے اور بدعت سے بہت دور رہے ہیں، اور انہوں نے شرک کے تعلق سے کہا، شرک سے دور ہونے کو کہا، توحید کے قریب ہونے کو کہا اسی میں کامیابی ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اگر ہم دعوے دار ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پیران پیر ہیں، دستگیر نعوذ باللہ، غوث اعظم ہیں، غوث ورا ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اللہ رب العالمین جو ہے مخلوق کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ رب العالمین نے اس لیے خود ہی فرمایا پارہ نمبر 20 کے اندر کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یا مصیبت میں ہو تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ اہل توحید میں تھے، سنت کو ماننے والے تھے، قرآن پر چلنے والے تھے، توحید کے ماننے والے تھے، اور صحابہ کرام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بڑے پیروکار تھے، اس لیے حنبلی کہا جاتا ہے۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو جو انہوں نے قرآن سنت کے مطابق بات کہا ہے ہم اس کو مانیں، گلے سے لگائیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔